الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم صدق اللہ العظیم. حاضرین مجلس، علماء کرام، فضلاء اعظام، دانشوران اور دیگر شخصیات، آج مدرسہ بدر الاسلام کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا. میں نے اس مدرسے کے سلسلے میں کافی پہلے سنا تھا اور یہاں کی تھوڑی تھوڑی تاریخ معلوم ہوئی تھی، لیکن جب آج مدرسے کے صدر دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا تو مجھے بڑی مسرت ہو رہی تھی کہ اکابر کا لگایا ہوا درخت، یہ بزرگوں کا بسایا ہوا گلشن اور ان کی جو روحانیت ہے، ان روحانیت کا گہوارہ آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور دلوں میں دیکھ کر کے سرور محسوس کر رہا ہوں. تو میں ان لوگوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جن لوگوں نے اس ادارے کو زوال کے بعد پھر ترقی کی راہ پر لانے کی کوششیں کی اور کر رہے ہیں. وہ جملہ ذمہ داران اور جملہ اساتذہ کرام اور وہ سارے لوگ کہ جن کا اس کی ترقی میں حصہ ہے، وہ سب کے سب دلی مبارکباد کے مستحق ہیں. اور اصل میں تو اللہ رب العالمین کو اپنے دین کو باقی رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب کے تحت ہمیں استعمال کرتے ہیں. تو اللہ ہی تعالیٰ ہم سب کے شکریہ کے مستحق، ہم سب کی حمد اور ہم سب کی ثنا کے مستحق ہیں. اللہ رب العالمین اگر اپنے دین کی خدمت لیں تو بندے کو خوش اس معنی کر نہیں ہونا چاہیے کہ میں خدمت کر رہا ہوں، بلکہ خوش اس معنی کر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین خدمت لے رہے ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے اور آپ خاتم النبیین رہے اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو آپ کی جو جملہ ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو صحابہ کرام نے سنبھالا. صحابہ کرام نے ان ساری ذمہ داریوں کو تابعین کو دیا اور تابعین نے تبع تابعین کو دیا اور وہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. دین اسلام کی حفاظت کے لیے ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے کوششیں کی. دین اسلام کی کسی نے خدمت قرآن پاک کو اپنی خدمت کا مرکز بنا لیا اور کسی نے حدیث شریف کو خدمت کا مرکز بنایا، کسی نے فقہ کو اپنی خدمت کا مرکز بنایا. اور پھر قرآن پاک کے علوم کی شاخیں الگ الگ ہیں. کسی نے الفاظ کو پڑھانے کی خدمت کو اپنے ذمے لیا اور کسی نے قرآن کے معانی کے سمجھانے کو اپنے ذمے لیا. غرض یہ کہ اللہ رب العالمین ان بندوں کو توفیق دے رہے ہیں اور توفیق دیتے رہیں گے جب تک اس دین کو باقی رکھنا، قرآن پاک کو باقی رکھنا اور اسلام کو باقی رکھنا اللہ رب العالمین کو منظور ہوگا. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ دین بھیجا ہے اور اس دین کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، ہم فکر نہ کریں. ایسا نہیں ہے، ہمیں بھی فکر کرنی ہے. کتنی فکر کرنی ہے؟ جتنی ہم کر سکتے ہیں. کیسی فکر کرنی ہے؟ جیسا نمونہ ہمیں اپنے اسلاف سے مل چکا ہے. کیسی فکر کرنی ہے؟ جیسی صحابہ کرام نے فکر کی تھی. کیسی فکر کرنی ہے؟
جیسی تابعین نے کی تھی اسلام کی حفاظت کے لیے، وہ جذبات جو اپنے اسلاف کے اندر، ہمارے اسلاف کے اندر تھے، وہ جب تک ہمارے اندر نہیں ہوں گے یہ دین کا بیڑا کھسکے گا نہیں اور بڑھے گا نہیں اور تیرے گا نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کر کے خلوص کے ساتھ اور اللہ واسطے اللہ کے دین کی خدمت کریں۔ اگر ہم اپنے پیٹ کے واسطے اللہ کے دین کی خدمت کریں گے تو ظاہر میں اللہ کی دین کی خدمت ہے، اصلاً وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ اگر ہم دنیا کے واسطے خدمت کر رہے ہیں تو ظاہر میں دین کی خدمت ہے، لیکن حقیقت میں وہ دین کی خدمت نہیں ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے اور ان کا احساس کرنا چاہیے۔ اب ذمہ داریاں ہماری کیا کیا ہیں؟ اجمال میں ساری کی ساری تفصیل موجود ہیں کہ جتنی کی جتنی ذمہ داریاں ہمارے اسلاف نے سنبھالی ہیں اور دین کو آگے بڑھایا اور ہم تک بھیجا، ہمیں بھی اسی طرح سے سنبھالنا ہے اور ہمیں اپنی نسل کو دینا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات ہو رہی ہے اور ان کے بیٹے ان کے پاس موجود ہیں۔ اس وقت پوچھ رہے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی، بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ان سارے بیٹوں نے کہا کہ نعبد الہ کا و الہ آبائی کا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یعنی میں عبادت کروں گا ایک اللہ کی، وہی اللہ جو آپ کے اللہ ہیں، وہی اللہ جو آپ کے دادا باپ اور دادا کے اللہ ہیں، ایک ہی اللہ کی عبادت کروں گا۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اطمینان ہوا اور اس کے بعد اللہ کی طرف جانے کا رخ کیا اور ان کی روح جسم سے پرواز کر کے عالم ارواح میں گئی۔ غور فرمائیے اس آیت میں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے جو یہ الفاظ نکالے ہیں یہ ہماری رہنمائی کے لیے نکالے ہیں، اور یہ الفاظ اتنے قیمتی تھے کہ کئی 100 سال گزرنے کے بعد ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھوا دیا، اور قرآن پاک میں لکھوا کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ دیکھو دینداروں کی فکر دین کی ہوتی ہے اور نبیوں کی فکر آخرت کی ہوتی ہے، توحید کی ہوتی ہے، اسلام کی ہوتی ہے، ایمان کی ہوتی ہے۔ بھائیو، ہم اور آپ اپنے لیے بھی سوچتے ہیں کہ گھر بناتے ہیں، اپنے لیے سوچتے ہیں کپڑے بنواتے ہیں، کھانے مختلف قسم کے کھاتے ہیں، اور اپنی اولاد کے لیے سوچتے ہیں، اپنی اولاد کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں، اچھا لباس پہناتے ہیں، اچھے گھروں میں رکھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری اولاد کو ایسا علم حاصل ہونا چاہیے جس علم کے حاصل ہونے کے بعد ہماری اولاد کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اچھی بات ہے اور ٹھیک ہے، لیکن بھائیو غور کرو کہ ہم اور آپ کی فکر کہاں تک ہے؟ کیا اسی دنیا تک ہے یا دنیا کے بعد والی دنیا تک بھی ہے؟ اگر ہم صرف اس دنیا کی فکر کر رہے ہیں، اگر ہم صرف جسم کی حفاظت کی فکر کر رہے ہیں، اور اگر ہم صرف اس دنیا کی رونقوں کو جمع کرنے کی فکر کر رہے ہیں اور ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی فکر نہیں، توحید کی فکر نہیں اور آخرت کی فکر نہیں اور صراط مستقیم پر اپنی اولاد کے رکھنے اور رہنے کی فکر نہیں، تو ہم گویا کہ گنہگار ہیں اور ہم صراط مستقیم پر ظاہری طور پر چل رہے ہیں، حقیقت میں ہمارا راستہ یہ کہیں اور لے کر کے چلا جا رہا ہے اگر ہم دین کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی فکر اولن کریں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اصلاً انسان کو دین کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیتوں میں صراحت ہے، آپ بھی سنتے ہیں اور سناتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کائنات کو کس لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کائنات میں غور کرو، پیڑ پودوں کو کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ پھل فروٹ کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ یہ روشنیاں کیوں پیدا کی اللہ نے؟ تاریکیاں کیوں پیدا کی اللہ نے؟ آسمان کیوں پیدا کیے اور زمین کیوں پیدا کی؟ یہ ہوائیں کیوں چل رہی ہیں؟ یہ بہت ساری چیزیں ہیں کائنات میں کہ اللہ تعالیٰ نے رنگا رنگ سے کائنات کو زینت عطا فرما دیا ہے اور بہت اچھی اور خوبصورت دنیا بنا کر کے ہم کو دی ہے۔ بھائیو، یہ جو دنیا ہے، یہ ساری کی ساری دنیا یہ کس کے لیے ہے؟ انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، غور کرو تو وہ ساری چیزیں انسان کی خادم ہیں۔
واسطے کے ساتھ اور بلا واسطے، سب انسان کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی کھا لیتی ہے، گویا کہ چھوٹی مچھلی جو پیدا کی گئی ہے وہ بڑی مچھلی کی غذا بن گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جانور ہیں، وہ جانور چھوٹے جانوروں کو کھاتے ہیں، کمزور جانوروں کو کھاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو غلے ہیں یہ سارے غلے حیوانات کھاتے ہیں، انسان کھاتے ہیں، اور غلوں کے ساتھ جو بھوس وغیرہ ہیں یہ سارے حیوانات کھاتے ہیں۔ ان حیوانات کو بھی اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے دیا ہے۔ کہیں پر گھوڑے کی شکل میں انسان خدمت لے رہا ہے، کہیں پر گدھے سے انسان خدمت لے رہا ہے، کہیں اونٹ سے انسان خدمت لے رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری کائنات، چاہے وہ جمادات ہو چاہے وہ حیوانات ہو، سب میں غور کر لیجئے تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو حضرت امام نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب آؤ انسان غور کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا ہے۔ جب انسان یہاں پر غور کرتا ہے تو یقین ہو جاتا ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اسی مقصد کو آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اب ہوتا کیا ہے کہ انسان اس دنیا میں مشقتیں اٹھاتا ہے، کاہے کے لیے؟ جسم کو پالنے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے مشقتیں اٹھاتا ہے اور محنتیں کرتا ہے۔ کیوں محنتیں کرتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا تھا اور بغیر محنت کے کھانا ملتا تھا، بغیر محنت کے آرام و راحت کے سارے اسباب مہیا تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو دنیا میں بھیجا، کاہے بھیجا؟ ایک جگہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، وہ لفظ مجھے ابھی بھول رہا ہے، کہ جس کا مطلب ہے کہ یہاں پر مشقت اٹھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے۔ مشقت کا کیا مطلب؟ کہ جاؤ، یہاں بغیر کمائے کھاتے تھے، دنیا میں تمہیں کما کر کے کھانا پڑے گا، اور یہ کما کر کے کھانا جی اللہ رب العالمین نے یہاں پر مشقتیں اٹھانے کے لیے بھیجا ہے، اور مشقت اٹھا کر کے انسان کو اپنی روزی مہیا کرنا ہے۔ اب یہ امتحان ہے کہ کیا مشقتیں اٹھا کر کے روزی حاصل کرتے ہوئے انسان اللہ کو بھول جا رہا ہے یا اللہ کو یاد رکھے ہوا ہے؟ جتنے انسانوں نے مشقتیں اٹھا کر کے روزی حاصل کی اور اللہ کو بھول گئے تو وہ سارے کے سارے انسان گمراہ ہیں اور امتحان میں ناکام ہیں، اور جتنے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا وہ سارے کے سارے انسان کامیاب ہیں۔ کیوں کامیاب ہیں؟ اس لیے کہ وہ مقصد کو پکڑے ہوئے ہیں۔ تو جو مقصد کو بھول گیا وہ ناکام ہو گیا، اور جو مقصد پر چل رہا ہے وہ کامیاب ہے۔ اب انسانوں کی کیٹیگریاں ہیں کہ بہت سارے انسان ایسے ہیں جو اپنی مصروفیتوں کی وجہ سے اللہ کے دین کو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، بہت سے ہیں جو اللہ کے دین کو حاصل تو کر لیتے ہیں لیکن اللہ کے دین کی معرفت کو حاصل نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات کی معرفت کو حاصل نہیں کرتے۔ تو اب ضروری ہے کہ ہر بڑا چھوٹے کو سکھائے، ہر وہ جو روشنی میں ہے وہ تاریکی والے کو روشنی دے، ہر وہ جو ہدایت پر ہے وہ گمراہ کو اپنے ساتھ لے کر کے ہدایت کے راستے پر آ جائے، ہر وہ جو صراط مستقیم پر ہے وہ سارے گمراہوں کو بے راہی سے اور بدراہی سے نکال کر کے صراط مستقیم کی رہنمائی کرے۔ یہ صراط مستقیم کی رہنمائی کون کرے گا؟ جس کے اندر معرفت الہی ہوگی، اور جس کے پاس دین کی رہنمائی ہوگی، جس کے پاس وحی کی رہنمائی ہوگی، قرآن پاک کو اس نے سمجھا ہوگا۔ یہ قرآن پاک کے سمجھنے والے، حدیث شریف کو سمجھنے والے اور صحابہ کرام کی زندگی کو سمجھنے والے یہ علماء کرام ہیں۔ مجھے کہا گیا تھا کہ علماء کرام کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اسے بیان کرو، تو میں نے اس تمہید کے طور پر یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ علماء کرام کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ اندھیرے میں رہنے والوں کو روشنی میں لاؤ۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ جو راستے پر نہیں ہیں ان کو راستے پر لانے کی کوششیں کرو۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ جو اپنی فکر میں گمراہی کی طرف چلے جا رہے ہیں ان کو صحیح اور معتدل راستہ بتاؤ۔ چنانچہ میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، غالباً مولانا لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون تھا، بہت شاندار قسم کا مضمون ہے۔ اس میں انہوں نے جو پوائنٹلی چند باتیں لکھی ہیں میں آپ کے سامنے ان باتوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ علماء کرام کو کیا کرنا چاہیے۔ بنیادی طور پر علماء کرام کو خیر کو پھیلانے کی ساری کوششیں کر لینی چاہیے اور دین کے پھیلانے کی ساری کوششیں کر لینی چاہیے، لیکن ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، علماء کا کام نہیں ہے۔
علماء ہدایت نہیں دے سکتے، اور ہدایت دینا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ مبلغ کا کام ہے دین کو پہنچا دینا، سامنے والے کو آئینہ دکھا دینا کہ یہ دیکھو یہ آئینہ ہے اور اس میں تمہاری صورت ہے کہ تم گمراہی میں ہو یا تم ہدایت میں ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے آئینہ ہمیں دیا ہے، ہم دکھا دے رہے ہیں۔ اب اس آئینے کو دیکھنے کے بعد اس آدمی کو ہدایت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اگر اس کا ارادہ اندر سے ہوا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق حاصل ہو جائے گی اور اس کو ہدایت مل جائے گی۔ یہی ہے تبلیغ کا مطلب۔ تو ایک تو تبلیغ ہے اور ایک ہے دعوت۔ کہتے ہیں بعض علماء دونوں میں فرق کرتے ہیں کہ دعوت یہ ہے کہ میں غیر مسلم کو بلاؤں کہ یہ لیجئے اور یہ دسترخوان ہے اللہ رب العالمین کا، اور یہ کلام ہے اللہ رب العالمین کا، اور یہ فرمان ہے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہاں آئیے اور آ کر کے اسے قبول فرمائیے اور اس دعوت کو نوش کیجئے، اس دسترخوان سے اپنے مشام جان کو معطر کیجئے اور تناول فرمائیے۔ تو جو بندہ یہ ہے دعوت، یعنی غیر مسلمین کو اسلام کو بتانا، یہ ہے دعوت۔ اور تبلیغ کے لفظ کے سلسلے میں بعض لوگوں نے ایسا لکھا ہے، یہ کلیہ اور قاعدہ نہیں، لیکن بعض لوگوں نے معقول بات لکھی ہے کہ تبلیغ یہ ہے کہ دین کو لے کر کے اور بے دین کے پاس پہنچو، اعمال صالحہ کو لے کر کے ان لوگوں کے پاس پہنچو جن کے پاس اعمال صالحہ نہیں ہے۔ آگے کی بات اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے کہ سامنے وہ دین قبول کرنے والا قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، ہدایت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تو تبلیغ گویا کہ یہ عام ہے اور دعوت خاص ہے ایک معنی کے لحاظ سے۔ غرض یہ کہ میں اس مضمون کو بیان کرنے کے بجائے میں ذمہ داریاں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے۔ کیا کریں گے اسے سوچنا ہے، کیا نہیں کریں گے اسے بھی سوچنا ہے تاکہ ان سے ہم بچیں۔ دیکھیے بھائیو، دائرہ ہے، دائرہ ایک گول دائرہ کھینچا گیا اور اس کے بعد ایک دوسرا دائرہ کھینچا گیا، تو یہ جو بیچ کا دائرہ ہے یہ اسلام کا دائرہ ہے کہ اس کے اندر رہنے والے لوگ، یہ اعمال صالحہ کا دائرہ ہے اور گویا کہ پکے مومنین کا دائرہ ہے۔ یہ ایک پہلا جو دائرہ کھینچا گیا، اور جو بعد میں کھینچا گیا یہ گویا کہ اسلام اور غیر اسلام کا کے فضل کا دائرہ ہے۔ یہ حدود ہیں کہ اس کے باہر کفر ہے اور اس کے اندر ایمان ہے، اور جو بالکل اندر کا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کا دائرہ ہے جنہوں نے ایمان کو اور خلوص کو اور للہیت کو اچھی طرح سے حاصل کر رکھا ہے۔ تو ہمیں جو پیش کرنا ہے، اگر ہمارے معاشرے کا انسان ہے اور وہ چھوٹے دائرے کا انسان ہے اور اس کے اندر اعمال صالحہ کی ذرہ کمی آ گئی، تو ہمیں اسے بتانا ہے کہ اعمال صالحہ تم نے چھوڑ دیے ہیں، ایمان کے لانے کے باوجود اعمال صالحہ تم نہیں کر رہے ہو، تو اعمال صالحہ کی دعوت دیں گے ہم اور ان کو اعمال صالحہ کی ترغیب دیں گے، اور پھر توکل اللہ رب العالمین پر ہم رکھیں گے کہ قبول ہے یا نہیں ہے۔ یہ جو چھوٹے دائرے کی محنت ہے، یہ محنت مثال کے طور پر تبلیغی جماعت کے واسطے سے بھی ہو رہی ہے کہ اسلام مسلمانوں کے اندر جو بیراہیاں ہیں اور مسلمانوں کے اندر جو گمراہیاں ہیں، اس ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جو اعمال بگڑے ہوئے ہیں یا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، تو ان کی اصلاح کے لیے بہت سارے گوشے ہیں۔ تو ایک گوشہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت ہے اور اس کے ذریعے سے بھی اعمال کی تبلیغ ہوتی ہے، اور ایک ہے اپنے ایمان کے دائرے سے جو باہر لوگ ہیں ان لوگوں کو ایمان کی طرف بلانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم علماء ہیں اور ہم ایمان کے پھیلانے کی، اسلام کے پھیلانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو یہ جو اسلام کی جو تحریک ہے یہ پھیلے گی نہیں، یہ بڑھے گی نہیں۔ غور کیجئے، صحابہ کرام کا زمانہ اگر دیکھیے، صحابہ کرام کے اندر جو دین کے پھیلانے کا جنون اور دین کے پھیلانے کا ایک قابل رشک جذبہ تھا، ان جذبوں نے پہلی صدی میں اسلام ہندوستان تک پہنچا دیا۔ سندھ میں اسلام پہنچ گیا، بھروچ میں اسلام پہنچ گیا، کیرلا میں اسلام پہنچ گیا، اور بھی جو ساحلی اور سمندری علاقے ہیں، صحابہ کرام تجارت بھی کرتے تھے اور اسلام کو بھی پہنچاتے تھے۔ اگر صحابہ کرام کہتے واہ واہ ہمیں نبی مل گئے اور آخری نبی مل گئے اور ہم نے ایمان قبول کر لیا، بس
یہ ہمارے گھر کی چیز ہے، ہم کسی کو نہیں دیں گے، تو کیا ایمان ہم تک پہنچتا؟ کیا ہم لوگ مومن ہوتے؟ ہرگز نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اگلی نسل کے لیے ایمان کو پہنچائیں، ہم اگلی نسل کے لیے ہم اپنے حدود اور اپنے دائرے میں اور اپنے جغرافیے سے پڑھ کر کے ہم اسلام کو پھیلائیں۔ اگر ہم اسلام کو نہیں پھیلاتے ہیں تو گویا کہ ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں جو صحابہ کرام کرتے تھے۔ اگر ہم اعمال صالحہ کی تلقین نہیں کر رہے ہیں تو ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں جو اصحاب صفہ کرتے تھے، جو کام مسجد نبوی میں ہوتا تھا اور جو کام مدینے کی گلیوں میں ہوتا تھا۔ تو ایک کام ہے ایمان کی دعوت دینا اور دوسرا کام ہے اعمال صالحہ کی دعوت دینا۔ تو اعمال صالحہ کی دعوت دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور ایمان کی دعوت دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک کنفیوژن ہوتا ہے، کبھی کبھی کوئی آدمی یوں سمجھتا ہے کہ میں تو کسی مدرسے کا باضابطہ عالم نہیں ہوں تو میرے اوپر تبلیغ ضروری نہیں ہے، میں تو کسی خانقاہ میں کسی بزرگ سے بیعت نہیں ہوا، اس لیے مجھے خلوص للہیت کی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائیو ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام میں تبلیغ کتنی کرنی ہے؟ جتنی جانتے ہیں اتنی بتانا یہ تبلیغ ہے۔ جتنا جانتے ہو اتنا بتاؤ، جتنا جانتے ہو اتنا پھیلاؤ، جتنا معلوم ہے اتنا دوسرے کو دو، لیکن معلومات پکی ہونی چاہیے، معلومات سچی ہونی چاہیے۔ سچی معلومات کہاں ہیں؟ سچی معلومات سچی کتابوں میں ہیں، علماء حق کی کتابوں میں ہیں۔ اور سچی چیزیں کہاں ہیں؟ یہ علماء کی مجلسوں میں ہیں، اور علماء کرام کی زبانوں سے جو چیزیں نکلتی ہیں، اور وہ اگر علماء حق ہیں تو وہ سچی باتیں بولتے ہیں۔ تو ہمیں اگر کوئی بات معلوم ہو گئی تو ہمیں دوسرے کو پہنچانا ہے۔ چھوٹی سی مثال کہ ہم مسجد آئے اور مسجد میں ہم نے کلمہ سیکھ لیا، ہم نے اپنے بھائی اور دوست سے کلمہ سیکھ لیا، امام صاحب سے اور مؤذن صاحب سے ہم نے کلمہ سیکھ لیا، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ گھر میں جا کر کے اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو اور اپنے رشتہ داروں کو جو ہمارے قریب ہیں ان سب کو ہم کلمہ سکھائیں، کلمہ کا مطلب سکھائیں۔ ہم مسجد آئے، ہم نے چند صورتیں یاد کر لی، تو اب ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو وہ صورتیں یاد کریں۔ ہم حافظ ہو گئے تو اب ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم دوسرے کو حفظ سکھائیں، قرآن پاک کا حفظ کرائیں۔ تو انسان اگر چند مسئلے جانتا ہے تو اب اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ دوسرے کو وہ مسئلہ بتائے، یہی ہے تبلیغ۔ اس لیے اگر کوئی تھوڑا جانتا ہے تو تھوڑی سی تبلیغ اس کے اوپر ضروری ہے، اور اگر کوئی بہت جانتا ہے تو ان ساری چیزوں کی تبلیغ اس کے اوپر ضروری ہے۔ اگر وہ سارے علوم کا ماہر ہے تو سارے علوم کو پھیلانا اور بڑھانا اور مشن کو آگے لے جانا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ہم علماء کرام ہیں اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دروس قائم کریں۔ کاہے کے دروس قائم کریں؟ اولاً تفسیر کے دروس قائم کریں، اور ثانیاً حدیث شریف کے اسباق دروس قائم کریں، اور فقہ کے یعنی مسائل کے دروس قائم کریں۔ کیسے؟ جسے مسجدیں ہیں، مسجدوں میں حلقے لگائیں اور مسائل کی ترتیب بنا لیں اور ان مسائل کو ترتیب سے بیان کریں۔ لوگ سنیں گے تو ان کا علم بڑھے گا، لوگ سنیں گے تو ان کے جو اعمال ٹھیک صحیح راہ پہ نہیں ہے ان کے اعمال صحیح راہ پہ آ جائیں گے۔ بعض عقیدے جو انہوں نے غلط سمجھ رکھے ہیں وہ عقیدے صحیح ہوں گے۔ تو ہمیں قرآن پاک کے دروس لگانے کی بھی ضرورت ہے اور اسباق پڑھانے کی بھی ضرورت ہے۔ اب کہاں پر لگائیں گے؟ مسجد میں جگہ ملی تو مسجد میں بیٹھ جاؤ، مدرسے میں جگہ ملی مدرسے میں بیٹھ جاؤ، اپنی بیٹھک میں جگہ ملی اپنی بیٹھک میں بیٹھ جاؤ، اپنے گھر میں جگہ ملی اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ۔ جہاں بیٹھ گئے وہیں چراغ جلا دیا، جہاں رہا وہیں روشنی جاری کر دی، جہاں تاریکی دیکھی وہیں دیا جلا دیا۔ یہ ہے علماء کا کام۔ علماء کیا ہیں؟ علماء سراج الامت ہیں، امت کے چراغ ہیں۔ چراغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں چراغ کو کہ چراغ میں اندر تیل ہوتا ہے اور چراغ جلتا رہتا ہے، خود وہ جلتا رہتا ہے لیکن دوسرے کو جلا نہیں رہا ہے، دوسرے کو روشنی پہنچا رہا ہے۔ پڑھنے والے اس میں پڑھ رہے ہیں، دیکھنے والے روشنی حاصل کرنے والے روشنی حاصل کر کے اپنے اپنے کام کر رہے ہیں۔ تو علماء یہ چراغ ہیں کہ وہ خود جلتے رہیں، یعنی خود محنتیں کرتے رہیں، مشقتیں اٹھاتے رہیں، پڑھتے رہیں، تحقیق کرتے رہیں اور دوسروں کو خیر پہنچاتے رہیں، فضل پہنچاتے رہیں۔ اس کی مثال دیکھیے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ غور و فکر کر رہے ہیں کتابوں میں اور دیر تک جگے ہوئے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہیں اور کسی مسئلے میں سوچ رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت سو تو جائیے، کب تک جگے رہیں گے؟
تو انہوں نے کہا کہ پوری امت بھروسہ کر کے سوئی ہوئی ہے کہ محمد صبح اٹھیں گے تو ہمیں مسئلہ بتائیں گے، اگر میں بھی سو جاؤں تو صبح اٹھ کر کے میں کیا مسئلہ بتاؤں گا، اور لوگوں کو جو مجھ سے امید ہے وہ امید کیسے ان کی بر آئے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ علماء خلوتوں میں محنتیں کریں اور تحقیقات کریں اور مسائل کی صحیح رہنمائی کریں۔ آج زمانہ عجیب و غریب ہے، لوگ فیشن میں ہیں۔ کیا فیشن ہے؟ مسائل بتانا بھی ایک فیشن ہو گیا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں پڑھتے لکھتے کچھ بھی نہیں، 5 مفتی صاحب کا نمبر رکھے ہوئے ہیں موبائل میں، اور کسی نے مسئلہ پوچھا تو کہا اچھا تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ اب وہ چکر میں پڑے 5 مولوی صاحب میں سے کسی کو بھی لگایا کہ ہمیں یہ مسئلہ بتا دیجئے، معلوم نہیں ہے۔ جب مسئلہ بتا دیا تو اب ان کو جا کر کے بتاتے ہیں۔ یہ تو چلو ایک تھوڑی سی ایسی بات ہوئی کہ آدمی پوچھ کر کے صحیح بتا رہا ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی آ گئی ہے علماء کرام میں کہ جو بغیر سوچے سمجھے جو من میں آتا ہے سو بتا دیتے ہیں، حتیٰ کہ غلط سلط ایسے ایسے مسئلے بتا دیتے ہیں، حلال حرام کے مسئلے ایسے بتا دیتے ہیں کہ جن سے بڑی شرمندگی ہوتی ہے اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اگر نہیں آتا تھا تو لا ادری کہہ دیتے کہ مجھے نہیں معلوم ہے، کہہ دیتے کہ میرے پاس فرصت نہیں ہے تحقیق کرنے کی، بتانے کی کیا ضرورت تھی۔ بہت سے لوگوں نے علماء نے جو علماء کی صورت ہے حقیقت میں وہ علماء ہے نہیں، وہ گمراہی میں ڈال دے رہے ہیں، حرام کھلا دے رہے ہیں۔ ایک مفتی صاحب ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ امریکہ میں ایک بڑا ہال ہوتا ہے اور اس میں ایک طرف بکرے کا گوشت ملتا ہے، ایک طرف بھینس کا گوشت رہتا ہے، اور ایک طرف گائے کا گوشت رہتا ہے، ایک طرف بکری کا گوشت رہتا ہے، ایک طرف مرغے کا گوشت رہتا ہے، ایک طرف سور کا گوشت رہتا ہے، لیکن مشین قیمہ بنانے والی ایک ہی ہوتی ہے۔ اور کسی نے بکرے کا گوشت مانگا قیمہ تو اسی مشین سے قیمہ بنا دیا، کسی نے گائے کا قیمہ مانگا، بھینس کا قیمہ مانگا تو اسی مشین سے قیمہ بنا کے دے دیا، کسی نے سور کا مانگا تو اسی مشین سے قیمہ بنا کر کے دے دیا۔ تو مفتی صاحب اگر کسی نے پہلے سور کا قیمہ بنا رکھا ہے اس مشین میں، اور میں پہنچا اور مجھے حلال جانور کا گوشت لینا ہے اور بھینس کا گوشت لینا ہے، گائے کا گوشت، بکرے کا گوشت لینا ہے، اس کا قیمہ بنانا ہے، وہ قیمہ بھی اسی میں بنا دیا، تو کیا قیمہ کھانا جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ غور کر کے بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، کہ جو زیادہ ہے وہ اور اسی پر حکم لگ جائے گا۔ اگر زیادہ ہے حلال گوشت تو حلال کا حکم لگ جائے گا۔ اگر سور کا گوشت 1 کلو گوشت اچھے حلال گوشت میں سور کا 50 گرام گوشت آ گیا، 100 گرام آ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ اب جا کر کے حرام کھلا دیا لوگوں کو، اور لوگ اعتماد کرتے ہیں صورتوں کو دیکھ کر کے، ٹوپی کرتوں کو دیکھ کر کے، لباس کو دیکھ کر کے لوگ اعتماد کرتے ہیں کہ یہ محقق ہوں گے اور ہمیں حلال کی رہنمائی کریں گے، لیکن انہوں نے حرام کی رہنمائی کر دی اور سور کھلا دیا۔ تو بہت سے علماء ایسے ہوتے ہیں کہ جو افسوسناک طریقے پر کچھ بھی نہیں پڑھتے وڑھتے، وہ سوائے ظاہری صورت اور ڈھانچے کے کچھ بھی نہیں ہوتے، غلط رہنمائی کرتے ہیں۔ غلط رہنمائی کرنے والے وہ بھی ہیں جو اساتذہ کرام سے نہیں پڑھتے، غلط رہنمائی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو قابل اعتماد مفتیوں کے سامنے زانوِ تلمس طے نہیں کرتے، مطالعے کا سلیقہ نہیں حاصل کرتے، بس ویسے ہی موبائلوں میں دیکھ لیا، انٹرنیٹ میں کچھ دیکھ لیا اور دیکھ کر کے بتانا شروع کر دیا۔ انٹرنیٹ میں دیکھا تو کبھی قادیانی کا مسئلہ مل گیا وہ بتا دیا، اور کبھی شیعہ کا مسئلہ مل گیا، شیعوں کا مسئلہ بتا دیا۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اساتذہ کرام سے علوم حاصل نہیں کرتے اور رہنمائیاں کرتے ہیں تو غلط رہنمائیاں کر دیتے ہیں، دیکھنے کے باوجود بھی ناقابل اعتبار کتابوں کو دیکھتے ہیں، ناقابل اعتبار سائٹوں کو دیکھتے ہیں اور رہنمائی کر دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ ضروری ہے آج کہ مسائل بتانے کے لیے، مسائل کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے سلیقہ سیکھیں اور زانوِ تلمس طے کریں۔ میں مبارکباد پیش کروں گا مولانا نفیس احمد صاحب کو کہ جنہوں نے زانوِ تلمس طے کیا، اور بڑے مفتیان کرام، مفتی خالد صاحب اور دیگر مفتیان کرام جن کے نام میں سن کر کے بھول گیا، ان سب کے پاس رہ کر کے انہوں نے فتویٰ دینے کا علم حاصل کیا، کتابوں کے مطالعے کا سلیقہ حاصل کیا، بہت سے چھوٹے بڑے مسئلوں میں کا حکم معلوم کیا۔ اب یہ جب محنت کریں گے تو ان کو ترقی ہوگی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ مسائل بتانے کے لیے محققین کے درمیان، محققین کے سامنے زانوِ تلمس طے کرے،
जानवे तलम्मुस तय करने का मतलब है कि पढ़े जा करके किसी आलिम से और मुदर्रिस से जाकर के पढ़े और सीखे। बगैर सीखे सिखाना तो ऐसा ही हो जाएगा जैसा कि मैंने बताया कि सूअर भी खिला देते हैं वो। तो कुरान पाक का दर्स होना चाहिए, हदीस शरीफ का दर्स होना चाहिए। एक हदीस शरीफ जहां से भी जो हदीस शरीफ मिल जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से सही सनद से वो साबित हो, उसको ले लें और एक हदीस शरीफ की तशरीह कर दें। तो इस तरह से चिराग जलेगा और रोशनी फैलेगी, ईमान फैलेगा, अवाम में भी इल्म बढ़ेगा और खवास का भी इल्म ताज़ा होता रहेगा। इसी तरह से मसाइल के लिए दीनी मसाइल की एक लिस्ट बना लें कि हमें फला मस्जिद में समझाना है और पढ़ाना है और बताना है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि लोग कहते ही नहीं है हमें मसला बताने के लिए, तो मैं क्या बताऊं। नहीं भाई, लोग क्या कहेंगे, उन्हें क्या पता कि आप मसला बताना चाहते हैं और आप उनकी सही रहनुमाई करना चाहते हैं। आपको तो ये चाहिए कि आप गुजारिश करें कि मैं चाहता हूं कि आपको फला चीज के सिलसिले में 2 मिनट बता दूं और 2 मिनट की रहनुमाई कर दूं। आप हजरात मेरी बात सुन लें तो आपका शुक्रगुजार होऊंगा। कुछ लोग कहेंगे हाँ सुनाइए, तो उनका शुक्रिया अदा कीजिए। कुछ लोग गाली दे देंगे, कुछ लोग डांट देंगे, तो उनको बर्दाश्त कर लीजिए। धीरे धीरे जब आप खुशामद कर करके इल्म को फैलाएंगे तब इल्म फैलेगा। मैं अपने गांव में जब दारुल देवबंद से फाजिल होकर के गया तो मैंने गुजारिश की अपने दादा से कि दादा अगर मैं कुरान का तर्जमा सुनाऊं तो मस्जिद में लोग सुनेंगे। कहने लगे हाँ बेटे क्यों नहीं सुनेंगे, तुम सुनाओ। मस्जिद में दादा ने कहा कि देख भाई मेरा बेटा पोता पढ़ करके आया है, ये कुरान का तर्जमा सुनाएगा, आप लोग थोड़ी देर बैठिए। तो मैंने कुरान पाक की चंद आयतें पढ़ करके और तर्जमा कर दिया और ये सिलसिला चल पड़ा। तो मैंने 7 साल अपने गाँव में जब भी छुट्टी होती थी, मैं ये शाबान की छुट्टी होती थी और रमजान की, तो पूरा वक्त लगाता था 2 मस्जिदों में और 2 मस्जिदों में रोजाना 2 बयानात करता था और कुरान पाक के जो मजमून अच्छा सा लगे मुझे या जो मजमून आवाम की दिलचस्पी का हो वो सारा बयान करता था और किसी के शुक्रिया की उम्मीद नहीं रखता था कि हमारा फला शुक्रिया अदा करेगा या ये कि कोई आदमी पैसा दे देगा। भाई इल्म फैला रहे हो तो इल्म फैला रहे हो तो सहाबा की तरह से नियत करके फैलाओ। वो नहीं ये सोचते थे कि फला को मसला बताऊंगा तो फला पैसा देगा, फला जगह तकरीर करूंगा तो फला मुआवजा देगा, उजरत देगा, हदिया और नजराना देगा। ये सहाबा की तरीका नहीं है। सहाबा और हुजूर का तरीका सिर्फ एक है, ला असलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। ऐ लोगो सुनो, मैं इस दीन की तबलीग पर तुमसे कोई उजरत नहीं चाहता हूँ। मेरी उजरत तो रब्बुल आलमीन पर है, मेरी मजदूरी अल्लाह रब्बुल आलमीन पर है। उजरत का तर्जमा शाह अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह मजदूरी से करते हैं कि मेरी मजदूरी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है, मैं तुमसे कोई मजदूरी नहीं चाहता हूँ। हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि अवाम के अंदर बेदारी पैदा करें, अवाम के अंदर सलीका मंदी पैदा करें कि भाइयों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आप सुन लीजिए। अगर वो सुन लें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये है उलमा की शान। जब उलमा अवाम को करीब करने की कोशिशें करेंगे, थोड़े दिन के बाद अवाम उनको अपने सर पे रखेंगे। भाइयों ऐसा नहीं है कि अवाम बेनाकदरी करते हैं। हाँ कुछ लोग होते हैं, शरीर होते हैं। जहां पर ख्वाजा अबू तालिब है वहां अबू जहल भी है, इसलिए एक चचा दुश्मन है दूसरा चचा दोस्त है, तो ऐसा होगा तो उससे घबराना नहीं चाहिए। ये तो नबी की सुन्नत रही है कि कुछ लोग मुखालिफ रहते हैं, कुछ लोग मुवाफिक रहते हैं और अंबियाए किराम अपने दीन को और अपने तबलीग और अपने दीन की इशाअत के मिशन को रोकते नहीं है। तो इसलिए हमें मसाइल भी बताने चाहिए, कुरान पाक भी समझाना चाहिए, हदीस शरीफ भी समझाने चाहिए और उसके लिए तरतीब बना ली जाए। मदरसे में हो, मस्जिद में हो, घर में हो, दालान में हो और किसी जगह पे हो। और जब इंसान खुलूस के साथ सोचेगा तो रास्ता निकलेगा। ये भी जरूरी नहीं है कि तकरीर में 50 आदमी बैठे, नहीं 2 आदमी भी है तो काफी, 1 आदमी है तब भी काफी, क्योंकि दीन पहुंचाना है और दीन को अपने अंदर जज्ब करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी सोचता है कि मजमा रहेगा तो तकरीर करेंगे। हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा है कि जामे मस्जिद में तकरीर कर रहे थे, 1 घंटा तकरीर हुई या 2 घंटा, और उसके बाद जब आने लगे तो सीढ़ी पे एक देहाती मिला जो रो रहा था। कहा कि क्यों रो रहे हो? तो कहता है कि शाह अब्दुल अजीज की तकरीर होने वाली थी और मैं फला जगह से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ और मेरी तकरीर छूट गई, अब मैं क्या करूँ, मेरा आना तो बेकार सा हो गया। तो शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं ही अब्दुल अजीज हूँ और मैं वो सारा मजमून बयान करता हूँ खड़े होकर के, जो मजमून मैंने वहां बयान किया है मैं तुम्हें तकरीर सुनाता हूँ।
چنانچہ کھڑے رہے شاہ صاحب اور وہ دیہاتی وہیں پر موجود رہا اور شاہ صاحب نے اپنی پوری تقریر دہرائی جو تقریر حضرت نے جامع مسجد کے بڑے مجمع میں کی تھی. تو کسی نے آ کر کے کہا کہ حضرت صرف ایک آدمی کے لیے، صرف ایک کے لیے آپ اتنے دیر تک کھڑے رہ گئے، حضرت آپ بیمار رہتے ہیں، اپنے آرام کا بھی آپ نے خیال نہیں کیا. تو حضرت نے فرمایا پہلے بھی ایک ہی کے لیے تقریر کی تھی اور ابھی بھی ایک ہی کے لیے تقریر کر رہا ہوں. کیا مطلب؟ پہلے بھی اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے میں نے بیان کیا تھا اور ابھی بھی اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں. تو علماء تو ایسے ہوتے ہیں جن کی پیروی کر کے ہم اور آپ اپنی زندگی میں بہت ساری خوشنمائیاں اور بہت ساری حسین ادائیں حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے کو حسین بنا سکتے ہیں. تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو مثال ہے ویسی مثال ہمیں قائم کرنی چاہیے. ایک آدمی ہو، دو آدمی ہو، تب بھی دین کا مسئلہ بیان کرے اور اچھی طرح سے بیان کرے. علماء کی ذمہ داری میں سے دوسری ذمہ داری جو بیان کی گئی تھی وہ یہ ہے کہ مساجد میں مکاتب قائم کیے جائیں. مساجد میں مکاتب قائم کیے جائیں، مکتب چھوٹے چھوٹے مسجدوں میں قائم کریں. فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا بھائیوں، جو آج ہم اور تم سب مل کر کے دیکھ رہے ہیں کہ جو مدرسے سرکاری ہیں، یو پی میں مثال کے طور پہ دیکھیے، ان سارے مدرسوں میں کہہ دیا گیا کہ سب کو وندے ماترم پڑھنا پڑے گا مثال کے طور پر، اور سارے مدرسوں کو اسکول میں بدل دینا پڑے گا. ایک مدرسہ افسوس کی بات کہہ رہا ہوں جس میں پڑھ کر کے آیا ہوں، اعظم گڑھ کا مدرسہ ہے اور قاسم العلوم نام ہے اس کا منگراوا میں. اس مدرسے کو، پورے مدرسے کو انگریزی میڈیم اسکول میں بدل دیا گیا ہے اور بدلا ہے وہاں کی انتظامیہ نے اور وہاں کے صدر مدرس نے. اور کس کو خوش کرنے کے لیے؟ سرکار کو خوش کرنے کے لیے. کاش کہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کا ارادہ رکھتے تو وہ ایسا اقدام نہیں کرتے. تو انگریز بھی یہی کرتے تھے کہ دلی کے جو مدرسے تھے ان سارے مدرسوں کو ایک انگریزی اسکول میں انہوں نے بدل دیا تھا. وہ آج بھی کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اگر مدرسے کے خلاف ہوائیں فضا ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے تو ہم مسجدوں کو اپنا مرکز بنائے رہیں، مسجدوں میں دین بھی سکھائیں اور مسجدوں میں عبادتیں بھی کریں. جب مکاتب قائم ہوں گے اور ہر گھر کا بچہ وہاں پہنچے گا، ہر گھر کی چھوٹی بچیاں وہاں پہنچیں گی اور قرآن حاصل کر لیں گی، دینیات حاصل کر لیں گی، ایمانیات حاصل کر لیں گی، تو انشاءاللہ تعالی اگلی نسل میں دین محفوظ ہو جائے گا. ہمارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم ایماندار ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اگلی نسل کو بھی ایمان پہنچائیں. تیسری چیز ضروری ہے کہ نوجوانوں کو دین سکھانا. آج نوجوان بہت ساری گمراہیوں میں ہیں، اعمال کی بدعمالیاں بہت زیادہ ہیں، نشے کے عادی بہت سارے ہیں، عوام میں سود کھانے والے بہت سارے لوگ ہوں گے، مختلف طریقے سے سودی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں اور اس طرح کے حرام رشوتوں میں بہت لگے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا برائیاں ہیں. بھائیو نوجوان کو سنبھالو، کیونکہ نوجوان یہ ہمارا ایسا سرمایہ ہے کہ ان کے بگڑ جانے سے پورا معاشرہ بگڑ جائے گا. اس لیے نوجوان کو سنبھالنا ضروری ہے اور علماء کرام کے قریب جتنے نوجوان ہوں ان سارے نوجوانوں کو وہ قریب رکھیں اور قریب رکھ کر کے ان کو دین سکھائیں اور ان کو کلمہ سکھائیں، جو جس چیز کی ضرورت ہے اسے سکھائیں. آپ سوچتے ہوں گے کہ میں عالم ہوں اور میں کچھ جانتا ہوں تو سامنے والا بھی جانتا ہے. معلوم کر لیجئے، بڑے بڑے مجمع میں پوچھا جاتا ہے، دعائے قنوت نہیں یاد ہے. یہ تو بڑی دعائیں ہوئی. بہت سو کو کلمہ طیبہ صحیح سے یاد نہیں ہے، بہت سو کو مسلمان ہونے کا مطلب نہیں معلوم ہے، بہت سو کو نماز نہیں معلوم ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں نوجوانوں میں. اس لیے نوجوانوں کی رہنمائی کرنا بھی یہ علماء کی ذمہ داری ہے. علماء کی ذمہ داری میں ایک ذمہ داری یہ ہے کہ علماء کرام تقریریں کیا کریں تو تیاری کے ساتھ کیا کریں. ہمارا ایک المیہ ہو گیا ہے کہ کہیں بھی تقریر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے جو من میں آیا سو بول دیا، بغیر تیاری کے بول دیا. بھائیو یہ طریقہ غلط ہے. آج علم و تحقیق کی دنیا ہے اور علم و تحقیق کا راج ہے. آج اگر اناپ شناپ کوئی کہتا ہے تو فوراً وہ بات کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے کہ فلاں صاحب نے غلط مسئلہ بتا دیا تھا اور فلاں صاحب نے غلط مضمون بیان کر دیا تھا. اور کیف متفق اگر بیان کریں گے تو ہر جمعہ ایک ہی بات، ہر 2 جمعے 3 جمعے کے بعد وہی بات لوٹ کر کے آئے گی. تو اس سے سننے والا غور سے نہیں سنتا ہے. سننے ضروری ہے کہ علماء کرام تقریر کی تیاری کریں اور الگ الگ موضوع کو مرتب کریں کہ فلاں جمعہ کو اس موضوع پہ بیان کروں گا اور فلاں جمعہ کو اس موضوع پہ بیان کروں گا. جمعہ کے علاوہ بھی مجلسیں ہونی چاہیے. جیسے مولانا خالد صاحب اتوار کی مجلسوں میں تفسیر بیان کرتے ہیں،
اور جمعہ میں جمعہ مسجد میں خطاب کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کی ایکٹیویٹی بہت اچھی ہے، لیکن بہت ساری تفصیلات میرے علم میں نہیں. لیکن علماء کرام کو اپنی مجلسوں میں نوجوانوں کو اپنے سینے سے لگائے رہنا چاہیے اور ان کو گڈھے میں گرنے سے بچائے رہنے کی کوششیں کرنی چاہیے. اور جو تقریریں کریں اور بیانات کریں تو ترتیب سے کریں، اور بیانات کریں تو مضمون کو بہت سیٹ کر کے بیان کریں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھنٹہ کی تقریر ہوئی، معلوم پوچھو کہ بھئی کیا بیان کیا، کچھ بھی یاد نہیں رہتا. تو ایسی تقریریں نہیں کرنی چاہیے. بعض علماء الفاظ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور ایسے بھاری بھاری بوجھل الفاظ کہ جو سننے میں تو بہت اچھے لگتے ہیں لیکن سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں، جس کی وجہ سے دین نہیں پھیلتا ہے. صرف واہ میں تقریر ہو جاتی ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے. اب بہت سارے جلسوں کا یہی حال ہے. اسی طرح سے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم علماء ہیں، تو ہم علماء کو چاہیے کہ ہم نظر رکھیں فرق باطلہ کی گمراہیوں پر. بہت سارے فرق باطلہ ہیں. یہود ہیں، یہودیت کو پیش کر رہے ہیں، عیسائی ہیں، عیسائیت کو پیش کر رہے ہیں اور اسلام کے خلاف گمراہیاں یہودیہ اور نصرانی پھیلا رہے ہیں. اب تو مشرکین اسلام کے خلاف اعتراضات کر رہے ہیں. اسی طرح سے اور بھی جو گمراہ فرقے ہیں، اسلام مسلمانوں میں بھی بہت سے گمراہ فرقے ہیں. مثال کے طور پہ بدعتی حضرات جو رضاخانی ہیں، وہ بھی بہت ساری باتیں ایسی بیان کرتے ہیں جو اسلام میں نہیں ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو موجودی خیال کے ہیں، وہ بھی بہت ساری ایسی باتیں بیان کریں گے جو اسلام میں نہیں ہیں یا اسلام کی تشریحات کو کم و بیش کر کے بیان کرتے ہیں. یہ بھی گمراہی ہے. تو علماء کرام کے لیے ضروری ہے کہ اندرون جو گمراہیاں ہیں اور باطل فرقے ہیں ان کا بھی مقابلہ کریں، اور جو بیرون یعنی خارج سے اسلام پر حملہ ہو رہا ہے اس کے دفاع کی بھی پوری تیاری کریں اور پوری تیاری کے ساتھ سلیقے کے ساتھ بیان کریں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی علم کے ضام میں جھگڑا کر لیتا ہے اور اپنی تعبیرات کو سخت کر لیتا ہے، اپنے جملوں کو سخت کر لیتا ہے. نہیں بھائیو، یہ مناسب نہیں ہے. یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے. قرآن پاک کا سکھایا ہوا یہ طریقہ نہیں ہے. قرآن نے سکھایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کہ ان سے جو گفتگو کرو تو ایسے انداز سے گفتگو کرو جو انداز بہت پیارا ہو، جو انداز بڑے قابل قبول ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون کو جو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بھیجا تھا فرعون کے پاس، تو فرعون کے پاس بھیجا تھا تو وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے ہارون اور اے موسیٰ دونوں کے دونوں جاؤ اور فرعون سے نرم گفتگو کرنا. کیا مطلب ہوا نرم گفتگو کرنے کا؟ یعنی ایسا لہجہ اختیار کرنا جو قابل قبول ہو اور دل میں اتر جانے والا ہو. لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو ایسے انداز سے گفتگو کرتا ہے جو انداز قابل قبول نہیں ہے، تو بھائیو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لہجے بدلے نہیں جاتے، وہ ایک ہی لہجے میں گفتگو کرنے کے عادی ہوتے ہیں. تو ایسے دیکھنا چاہیے کہ سامنے کون آدمی ہے اور اس آدمی سے کون سا آدمی گفتگو کرے گا تو اچھی گفتگو کر سکتا ہے. تو علماء کرام مشورہ کر کے گمراہوں سے گفتگو کرنے کے لیے ایسے علماء کو پیش کریں جو دلائل کی مضبوطی سے بھی واقف ہوں اور زبان کی مٹھاس سے بھی واقف ہوں. اسی طرح سے صحابہ کرام کی عظمت وہ بیان کرنا ضروری ہے کہ اسلام کا اسلامی فرقوں میں سے ہر فرقہ جو صحابہ کرام سے سب سے زیادہ قریب ہے وہ حق سے سب سے زیادہ قریب ہے، اور جو صحابہ کرام سے جتنا دور ہے وہ حق سے اتنا زیادہ دور ہے. اس لیے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرنا ضروری ہے اور مسلک کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ جس مسلک حق کو انسان مان رہا ہے، مسلمان مان رہا ہے، اس مسلک حق کی وضاحت کرے تاکہ سامنے والا سمجھے. اس مسلک حق کے جو علماء کرام ہیں، مثلا علماء دیوبند ہیں تو علماء دیوبند کے کارناموں کو بیان کیا جائے، علماء دیوبند کے اخلاق کو بیان کیا جائے، علماء دیوبند کی تشریحات کو بیان کیا جائے، تو اس سے اکابر کی بھی محبت دل کے اندر بیٹھتی ہے. کبھی کبھی آدمی اکابر کی محبت اپنے دل میں رکھتا نہیں ہے تو پھر علماء کی عظمت گھٹ جاتی ہے، اور اگر عوام کے دل میں علماء کی عظمت گھٹ گئی تو عوام گمراہ ہو جائے گی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.